بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہمیں ایک ایسے شخص نے بھیجی ہے جو ابھی تک اس بات پہ حیران ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ بھی اس کہانی کو آخر تک سنیے۔ آئیے یہ کہانی اس شخص کی زبانی سنتے ہیں جس کا کہنا ہے کہ میرا نام ندیم ہے اور یہ کہانی میری زندگی کی ہے، جسے شاید سنانے کا وقت آ گیا ہے اور برسوں تک شہر کی روشنیوں میں زندگی کی دوڑ میں میں نے اپنے آپ کو کھو دیا تھا۔ شہر میں اپنے کام اور خوابوں میں اتنا مصروف رہا کہ گاؤں کی یادیں دھندلا سی گئی۔ میرے بڑے بھائی شبیر، جو میرے بچپن کے ساتھی اور میرے آئیڈیل تھے، ان کے بارے میں بس اتنا ہی پتا تھا کہ وہ گاؤں میں اپنی سادہ سی زندگی گزارا ہے۔ لیکن جب ایک دن مجھے گاؤں لوٹنے کا خیال آیا تو دل میں ایک عجیب خوشی اور امید تھی کہ اپنے بھائی کو دیکھوں گا اور اپنے بچپن کے گاؤں کو محسوس کروں گا۔ جب میں گاؤں پہنچا تو دل خوشی اور جذبات سے بھر آیا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنے گھر کے آنگن میں قدم رکھا اور اپنے بھائی کو چارپائی پر دیکھا، میری خوشی جیسے کہیں غائب ہو گئی۔ میرے سامنے میرا بڑا بھائی شبیر تھا، لیکن وہ شبیر نہیں تھا جسے میں جانتا تھا۔ اس کا جسم ناتواں اور بے جان نظر آ رہا تھا، جیسے کہ زندگی کی تمام توانائیاں ختم ہو چکی ہوں۔ وہ چارپائی پر بے حس و حرکت پڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک بے بسی کی جھلک تھی۔ اس کا وہ مسکراتا چہرہ جسے میں بچپن سے دیکھتا آیا تھا، جیسے کہیں کھو چکا تھا۔ دل میں ایک خوف اور بے چینی نے جگہ بنا لی۔ میرے دماغ میں بس یہی سوال تھا کہ آخر شبیر کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے؟ وہ کیوں اس حالت میں ہے اور وہ خود سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا، اپنے ہاتھوں سے بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے زندگی نے اسے تھکا دیا ہو، جیسے وہ اب ہر چیز سے بیگانہ ہو چکا ہو۔ میں نے گھر والوں اور گاؤں کے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ شبیر کے ساتھ کیا ہوا۔ سب نے میرے سوالوں کے جواب میں خاموشی اختیار کر لی۔ ایک عجیب سی پراسرار خاموشی تھی جو مجھے مزید بے چین کر رہی تھی۔ کوئی بھی حقیقت بتانے کو تیار نہیں تھا، سب بس سر جھکا لیتے یا نظریں چراتے۔ میری تلاش اب مسجد تک جا پہنچی تھی۔ مجھے امید تھی کہ شاید وہاں کے لوگ جو میرے بھائی کے قریب تھے کچھ جانتے ہوں گے، لیکن وہاں بھی مجھے خاموشی اور ٹال مٹول کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کار ایک بزرگ نے مجھے ایک بات بتائی جو میرے دل میں امید کی ایک کرن جگا گئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنے بھائی کی حالت کے بارے میں سچ جاننا چاہتے ہو تو نازیہ نام کی ایک عورت سے ملو، وہی تمہیں حقیقت بتا سکتی ہے۔ اب میرے دل میں یہ طوفان تھا کہ یہ نازیہ کون ہے اور میرے بھائی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، حقیقت کیا ہے؟ یہ جاننے کا جنون میرے دل اور دماغ پر چھا گیا۔ میں نے اپنی ماں سے بھی پوچھا تو وہ بس روتی رہتی تھی اور کوئی بات نہیں بتاتی تھی کہ کیا ہوا۔ میرا بھائی اس پورے گاؤں کا سب سے زیادہ ہٹا کٹا جوان تھا، تھوڑا غصے والا بھی تھا، لیکن پھر بھی جب کسی کو کوئی مشکل ہوتی تو کوئی کام ہوتا تو سب اسی سے مدد مانگتے تھے۔ میرے دماغ اور دل میں اس وقت سوالات کی آندھی چل رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ آخر شبیر کی یہ حالت کیوں پیش آئی۔ جب تک میں شہر میں رہا، شبیر کی زندگی کے بارے میں جو خبریں پہنچتی تھی وہ کوئی خوشگن نہ تھی۔ میرے بھائی شبیر کی شہرت اچھی نہ تھی اور وہ مزاج کا سخت اور غصے والا شخص تھا، خاص کر اپنی بیوی سلمیٰ کے ساتھ اس کا رویہ نہایت ہی برا تھا۔ شبیر کی بیوی میری بھابھی سلمیٰ نہایت ہی صابر اور شفیق طبیعت کی مالک تھی۔ اس کی آواز میں ہمیشہ ایک ٹھہراؤ اور نرمی رہتی تھی۔ ہر گاؤں والے سبھی اس کی شرافت کی تعریف کرتے۔ سلمیٰ نے کبھی کسی کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کی اور نہ ہی کبھی کسی سے شکایت کی، لیکن جب بھی میرے گاؤں آنے کا اتفاق ہوا، میں نے شبیر کو ہمیشہ اس پر غصہ کرتے اور اسے بے عزت کرتے دیکھا۔ وہ سلمیٰ پر ہاتھ اٹھانے سے بھی نہیں کتراتا تھا۔ شبیر کے اس رویے سے اکثر میرے دل میں اس کے لیے ناپسندیدگی پیدا ہوتی، مگر بھابھی سلمیٰ ہمیشہ کہتی کہ سب ٹھیک ہے اور مجھے سمجھاتی کہ میں کچھ نہ کہوں۔ میں نے ان کو کئی دفعہ کہا کہ میں آپ کی مدد کرتا ہوں، اپنے خاندان کے بڑوں کو کہتا ہوں اور بھائی کو سمجھائیں گے، پر وہ کہتی تھی کہ میاں بیوی کے کمرے کی بات باہر نہیں جانی چاہیے۔ ان کو کیا پتا کہ جب ان دونوں کی لڑائی ہوتی تھی تو پورے گھر میں آواز آتی تھی۔ اب کیا رہ گیا تھا جو صرف کمرے تک ہی محدود تھا، لیکن وہ اچھے خاندان کی عورت تھی، اس لیے ایسی باتوں کو باہر نہیں نکالنا چاہتی تھی۔ گاؤں کے لوگ بھی جانتے تھے کہ شبیر کیسا شوہر تھا، اور اکثر یہی باتیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہایت برا سلوک کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ
شاید اس کا انجام اسی کے بد اعمال کا نتیجہ ہے۔ ایک دن میں نے اپنی امی سے بات کی اور انہوں نے بھی یہ باتیں مانی، اور انہوں نے کہا کہ شبیر شروع سے ہی ایسا تھا۔ سلمیٰ نے ہمیشہ صبر سے کام لیا اور آج بھی وہ شبیر کا ساتھ دے رہی ہے جیسے کہ اس کا فرض ہو۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ اگر شبیر کو اس کے اپنے برے اعمال کی سزا ملنی تھی تو یہ بہت پہلے ہو چکی ہوتی، کیونکہ ان دونوں کی شادی کو 15 سال گزر چکے تھے۔ سلمیٰ نے ان 15 سالوں میں ہر تکلیف کو برداشت کیا اور کبھی اس سے منہ نہیں موڑا۔ کہ یہ سب کچھ اس سلوک کی وجہ سے تھا یا پھر کوئی اور وجہ تھی جس نے شبیر کو اس حال تک پہنچا دیا؟ میرے لیے اس ماما کو سمجھنا آسان نہ تھا، اور ایک طرف شبیر کی وہ سختی اور ظلم یاد آ رہے تھے، اور دوسری طرف سلمیٰ کی معصومیت اور اس کی قربانیاں۔ یہ سب سوچ کر میرا دل مزید بے چین ہو رہا تھا۔ اس شخص میں کچھ نہ کچھ تو ایسا تھا جو مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور میں نے عہد کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو میں اس سچ کا جان کر رہوں گا۔ شبیر کی حالت دیکھ کر میرے دل میں جو طوفان اٹھ رہا تھا اسے بیان کرنا مشکل ہے۔ مجھے بزرگ سے یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ نازیہ نام کی ایک عورت ہے جو شاید اس پوری کہانی کا اصل سچ جانتی ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں براہ راست اس کے گھر نہیں جا سکتا تھا۔ گاؤں میں رہتے ہوئے کسی اجنبی عورت کے گھر جانے میں کئی طرح کے خدشات اور مروج و آداب کا خیال رکھنا ضروری تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کے درمیان کوئی نیا سوال یا جے مگوئی ہو، لہٰذا میں نازیہ سے ملاقات کا فیصلہ اگلے دن پر چھوڑ کر واپس گھر آ گیا۔ رات ڈھل چکی تھی اور میرے ذہن میں سوالات کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ میری آنکھیں بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور ہر لمحہ شبیر کی حالت مجھے اندر سے تکلیف دے رہی تھی۔ اسی کشمکش میں جب رات مزید گہری ہو گئی تو اچانک بھائی کے کمرے سے درد بھری چیخیں سنائی دینے لگی۔ میں فوراً وہاں پہنچا اور منظر دیکھ کر دل دہل گیا۔ شبیر تکلیف کے مارے چارپائی پر بے بسی سے پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید درد کے آثار تھے اور آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا۔ اس کی تکلیف کو دیکھ کر دل کانپ اٹھا۔ بھابھی سلمیٰ نے فوراً اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر شبیر کے درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اسے کسی بھی طرح سے سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس کا بدن کانپ رہا تھا اور ہم سب کی بے بسی تھی کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ شبیر کی اس حالت کو دیکھ کر سلمیٰ کی آنکھوں میں بے پناہ دکھ اور فکر نمایاں تھی۔ اس نے اپنے سارے دکھ بھلا کر اپنے شوہر کو سنبھالنے کی کوشش کی جیسے کہ اس کا اپنا درد ہو۔ سلمیٰ بھابھی نے شبیر کے قریب بیٹھ کر اسے دلاسا دیا، مگر اس کے دلاسے بھی اس کے درد کو کم کرنے میں ناکام تھے۔ یہ کوئی پہلی رات نہیں تھی جب شبیر اس طرح درد سے چیخا تھا۔ اس کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی اور ہم سب بے بسی کے ساتھ یہ مناظر دیکھنے پر مجبور تھے۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں تو کئی بار اسے ہسپتال بھی لے گئے، مگر ڈاکٹروں نے مایوس ہو کر کہہ دیا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کی باتوں میں بھی بے بسی تھی اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ شبیر کی بیماری کا کوئی علاج ان کے پاس نہیں ہے۔ سلمیٰ کی حالت بھی اب ناقابل برداشت تھی۔ وہ شبیر کے لیے اتنی پریشان تھی کہ اس کا اپنا وجود بھی تھکاوٹ اور غم سے چور ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ نیند تھی اور نہ چین۔ میں نے دیکھا کہ ہر بار شبیر کا درد بڑھتا تو سلمیٰ کا صبر اور دکھ بھی بڑھتا۔ بھابھی کی یہ قربانی اور وفا میرے دل میں عجیب سا اثر کر رہی تھی۔ وہ عورت جو شبیر کی سختی اور ظلموں کو 15 سال سے برداشت کرتی آ رہی تھی، آج بھی پوری جان اور دل سے اس کے ساتھ تھی۔ اس کی خدمت کر رہی تھی جیسے اس کے دل میں اب بھی محبت ہو۔ بیمار آدمی کا خیال کرنا، دیکھ بھال کرنا بہت مشکل ہے، وہ بھی ایسا آدمی جس کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو کہ اس کو کون سی دوائی دینی ہے، کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ اور یہ تو سلمیٰ کا ہی ظرف تھا، ورنہ میری ماں بھی اب تھک گئی تھی اور اس نے بھی ہتھیار پھینک دیا تھا اور ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ رات بھر میرے دل میں بس یہی باتیں چلتی رہیں، ایک طرف شبیر کی ناقابل برداشت تکلیف اور دوسری طرف سلمیٰ کی خاموشی اور وفا۔ مجھے لگا جیسے کچھ تو ہے، کوئی راز ہے جسے میں نہیں سمجھ پا رہا۔ کیا یہ شبیر کے ماضی کا انجام تھا یا پھر کوئی اور وجہ تھی جس نے اسے اس حالت میں مبتلا کر دیا، اور دل میں ارادہ کر لیا کہ کل صبح ہوتے ہی میں نازیہ سے ضرور ملوں گا اور اس حقیقت کو جان کر رہوں گا۔ اس رات کی بے چینی اور سوالات کے طوفان نے میرے دل میں یہ عزم پیدا کر دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو میں اس راز کو کھولنے کی پوری کوشش کروں گا۔ صبح ہوئی تو
میرے دل میں ارادہ مضبوط تھا کہ آج میں نازیہ نامی اس عورت سے ضرور ملوں گا، جس کے بارے میں بزرگ نے کہا کہ وہی شبیر کی حالت کی حقیقت بتا سکتی ہے۔ میں نے تیار ہو کر جب دروازے کی طرف قدم بڑھایا تو اچانک پیچھے سے شبیر کی کمزور آواز آئی۔ وہ چارپائی پر لیٹا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور تعصب تھا۔ ندیم، میرے لیے کسی کے پاس جانے یا کسی سے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے میرے کیے کی سزا ملی ہے، اس نے نہایت مدھم لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر ندامت کی پرچھائیاں تھیں، جیسے کہ وہ کسی بڑی حقیقت کا بوجھ اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہو۔ میں نے کچھ لمحوں کے لیے رک کر اسے غور سے دیکھا اور کہا، شبیر، اگر یہ واقعی تمہارے کیے کی سزا ہے تو پھر بتا دو کہ آخر تم نے ایسا کیا کیا تھا۔ شبیر میری بات پر چپ ہو گیا اور اس کے چہرے پر ایک ایسی خاموشی چھا گئی جیسے کہ اس کے پاس جواب ہو مگر اسے الفاظ میں بیان کرنے کا حوصلہ نہ ہو۔ اس کی خاموشی میں ایک ایسی گہری درد اور شرمندگی تھی کہ میرے سوال مزید بڑھنے کی بجائے وہیں رک گئے۔ وہ مجھے کچھ بتانا چاہتا تھا مگر شاید اس کے لیے یہ کہنا آسان نہ تھا۔ میں اس کی اس خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا مگر وہ کسی گہرے راز کو دل میں چھپائے ہوئے تھا۔ جب شبیر نے کچھ نہ بتایا تو میں نے بھی مزید اصرار نہ کیا اور اس کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ میرا دل اب اور بے چین تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کسی بھی قیمت پر آج نازیہ کو ڈھونڈ کر اس حقیقت کو جان کر رہوں گا۔ میں جلدی سے اس بزرگ کے پاس پہنچا جس نے نازیہ کا نام لیا اور اس کے بارے میں مزید پوچھنے لگا۔ بزرگ نے مجھے نازیہ کے بارے میں چند باتیں بتائیں مگر ان میں بہت کم تفصیل تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، نازیہ ایک بیوہ ہے، اس کے 3 بچے ہیں اور اس کا مرحوم شوہر اکرم تھا۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں کبھی کبھی نظر آتی تھی مگر اب کہاں رہتی ہے اس بارے میں مجھے کچھ علم نہیں۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں ایک مایوسی سی چھا گئی۔ میں نے سوچا کہ اتنے بڑے گاؤں میں اس عورت کو کیسے ڈھونڈوں گا جس کے بارے میں نہ تو کوئی واضح پتہ معلوم ہے اور نہ ہی اس کی کوئی نشانی، بس ایک نام، ایک مرحوم شوہر کا نام، اور یہ بات کہ وہ بیوہ ہے اور اس کے 3 بچے ہیں۔ یہ معلومات اتنی ناکافی تھی کہ اس کے سہارے کسی کو ڈھونڈنا مشکل تھا۔ میں کچھ دیر کے لیے وہیں کھڑا سوچتا رہا کہ کیا کروں، کہاں جاؤں، اور میرے دماغ میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ ایک طرف شبیر کی خاموشی اور اس کی ندامت مجھے پریشان کر رہی تھی اور دوسری طرف اس نازیہ کو ڈھونڈنے کی مشکلات میرے سامنے تھی۔ دل میں خیال آیا کہ شاید یہ سچ جاننے کا ارادہ ہی ایک غلطی ہے، مگر دل کے کسی کونے میں ایک امید تھی کہ اگر یہ راز کھل گیا تو شاید میرے بھائی کو سکون مل سکے۔ میں پھر سے گھر آ گیا تھا اور بار بار اپنے بھائی کو چیک کرنے بھی جاتا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں، اور اس کو زیادہ تر نیند کی دوائی دی جاتی تھی کیونکہ نیند کی دوائی ہی ایک ایسی دوائی تھی جو اس کے درد کو کم کر سکتی تھی۔ دراصل اس کا درد کم نہیں ہوتا تھا، بس وہ نیند کی دوا کی وجہ سے سو جاتا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتا تھا۔ میری جستجو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اور شبیر کے کمرے سے نکلنے کے بعد بھی دل میں عزم تھا کہ کسی بھی طرح اس نازیہ نامی عورت کو ڈھونڈ کر رہوں۔ گھر سے باہر نکلا اور گاؤں کی گلیوں اور بازاروں میں اس کی تلاش شروع کر دی۔ میری آنکھیں ہر چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی، شاید کسی سے نازیہ کا سراغ مل جائے۔ ابھی میری تلاش جاری ہی تھی کہ اچانک ایک اور حیرت انگیز خبر ملی، اور یہ خبر میرے دل اور دماغ کو ہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ معلوم ہوا کہ جس حالت میں میرا بھائی شبیر ہے وہ صرف اسی کی حالت نہیں، گاؤں میں اور بھی کئی لوگ ہیں جو اسی طرح کی اذیت میں مبتلا ہیں۔ ان کی حالت بھی بالکل ویسی ہی ہے جیسے شبیر کی۔ کچھ جگہوں پر ایسے لوگوں کو درد سے چیختے چلاتے دیکھا اور ان کے جسم پر عجیب و غریب قسم کے ابلے اور پھوڑے نمودار ہو چکے تھے۔ ان کا پورا جسم زخموں سے بھرا تھا اور وہ ایسی اذیت میں مبتلا تھے کہ ان کی طرف دیکھنا بھی مشکل تھا۔ پہلے تو میں یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید شبیر کو اپنی بیوی سلمہ پر کیے گئے ظلم کی سزا ملی ہے کہ اس نے ایک نیک اور معصوم عورت کو سالوں تک دکھ دیے اور شاید اب قدرت نے اس سے حساب لے لیا۔ لیکن اب جب یہ دیکھنے میں آیا کہ گاؤں کے اور بھی لوگ اسی تکلیف میں مبتلا ہیں تو میرے حالات منتشر ہو گئے۔ آخر ان لوگوں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا جو انہیں اس طرح کی سخت سزا ملی؟ میرے ذہن میں یہ خیال ابھر رہا تھا کہ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ شبیر کا ذاتی مسئلہ نہیں بلکہ شاید اس میں کوئی اور بڑی حقیقت پوشیدہ ہے
گاؤں میں جگہ جگہ ایسی داستانیں سننے کو مل رہی تھی کہ کیسے اچانک سے لوگ اس طرح کی عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں اور ان کے لیے کوئی علاج کارگر نہیں ہو رہا۔ یہ سب سن کر میری بے چینی مزید بڑھ گئی۔ اب میرا دل یہ یقین کرنے لگا کہ اس معاملے میں ضرور کوئی بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ شاید یہ نازیہ نامی عورت ہی مجھے اس راز کا پردہ چاک کر کے بتا سکتی ہے، اور مجھے اب کسی بھی طرح اسے ڈھونڈنا تھا۔ کئی دنوں کی تلاش کے بعد بھی نازیہ کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ میں نے گاؤں کے کئی لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا، مختلف گلیوں اور محلوں میں گھومتا رہا، مگر ہر جگہ سے مجھے مایوسی ہی ہاتھ آئی۔ جتنا معلوم کر پایا تھا وہ یہ کہ نازیہ ایک بہت ہی مجبور اور غربت زدہ زندگی گزار رہی تھی۔ بتایا گیا کہ وہ کسی چھوٹی اور بوسیدہ سی جگہ پر رہتی تھی جسے رہنے کے قابل کہنا بھی مشکل تھا، مگر اب وہاں سے بھی نکل گئی، اور لوگوں نے بتایا چونکہ وہ کرایہ ادا نہیں کر پا رہی تھی، اس کے مالک مکان نے اسے اور اس کے بچوں کو زبردستی اور دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ یہ باتیں سن کر میرا دل اور بھی بوجھل ہو گیا، اور ایک عورت جس کے پاس سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اور جس کے بچے بھوک اور تنگ دستی کا شکار ہیں، وہ کیسے زندگی گزار رہی ہوگی۔ اور میں سوچتا ہوا مایوس قدموں سے گاؤں کی ایک سنسان سی سڑک پر چلتا جا رہا تھا۔ میری سوچیں منتشر تھی اور دل میں ایک گہری بے چینی اور افسوس چھا چکا تھا۔ اسی دوران اچانک میری طرف ایک چھوٹا سا بچہ آیا جو نہایت ہی غمگین نظر آ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور دھیرے سے بولا، بھائی صاحب بھوک لگی ہے۔ اس کی آواز میں ایسی معصومیت اور بے بسی تھی کہ میرے دل میں ہمدردی کا جذبہ جاگ اٹھا۔ میں نے اسے پیار سے کہا کہ بیٹا آؤ، تمہیں کچھ کھانے کو لے دیتا ہوں۔ ہم دونوں قریب دکان کی طرف چلے گئے۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لے دوں کہ اچانک اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، بھائی میرے لیے کچھ نہ لے، میرے چھوٹے بہن بھائی کے لیے کچھ لے لیں، وہ بھی بھوکے ہیں اور وہ بہت زیادہ چھوٹے ہیں۔ امی کہتی ہیں کہ میں بڑا ہوں اس لیے مجھے صبر کرنا چاہیے، لیکن وہ بہت چھوٹے ہیں اور صبر نہیں کرتے۔ ان کو نہیں پتہ نا کہ ہم لوگ غریب ہیں اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس بچے کی بات سن کر میرا دل بسیج گیا۔ میں نے مسکرا کر اس سے کہا کہ اچھا بیٹا، ان کے لیے بھی کچھ لے لیتے ہیں۔ کہاں ہیں تمہارے چھوٹے بہن بھائی؟ لے چل مجھے ان کے پاس۔ وہ بچہ میری انگلی تھام کر مجھے ایک طرف لے جا چکا تھا۔ اس دوران میں نے دکان سے کچھ ضروری کھانے پینے کا سامان خرید لیا۔ ہم سڑک کے کنارے خستہ حال اور سنسان سی جگہ پر پہنچے، جہاں میں نے دیکھا کہ 2 چھوٹے بچے اور ایک عورت کھڑی ہے۔ ان بچوں کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بھوک اور غربت سے بہت پریشان ہیں۔ ان کے چہرے پر معصومیت اور تھکاوٹ نمایاں تھی، اور وہ عورت جو شاید ان کی ماں تھی سر جھکائے کھڑی تھی، جیسے کہ حالات نے اسے ہار ماننے پر مجبور کر دیا ہو۔ میں نے وہ سامان آگے بڑھا دیا اور کہا کہ بہن، یہ آپ کے بچوں کے لیے تھوڑا سا سامان ہے، فکر نہ کریں، یہ صدقہ نہیں، بس یہ سمجھیں کہ آپ کے بچوں کا حق ہے، براہ کرم اسے رکھ لیں۔ وہ عورت خاموشی سے میری طرف دیکھنے لگی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس نے نہایت ہی ادب سے شکریہ ادا کیا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی خاموشی، اذیت اور بے بسی تھی جو الفاظ سے بیان نہیں ہو سکتی۔ نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا کہ میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، بہن کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ آپ نازیہ نام کی کسی عورت کو جانتی ہیں؟ میرا سوال سن کر اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، جیسے کہ میں نے اس کے دل کا راز فاش کر دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور فکر نمایاں ہو گئی، اور کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے دھیرے سے پوچھا، آپ اس عورت کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ دراصل مجھے اس سے کچھ سوال کرنے ہیں۔ میرے بھائی کی حالت بہت خراب ہے اور لوگوں نے بتایا ہے کہ شاید نازیہ ہی مجھے اس کی حقیقت بتا سکے۔ یہ سن کر وہ عورت خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی، جیسے کہ وہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ مجھے سچ بتانا چاہیے یا نہیں۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے سر جھکایا اور کہا، میں ہی نازیہ ہوں۔ یہ الفاظ سن کر جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ عورت جس کی تلاش میں کئی دنوں سے مارا مارا پھر رہا تھا، وہ میرے سامنے کھڑی تھی، اور اس کے چہرے پر وہی بے بسی اور اذیت کی کہانی تھی جس کا میں کئی دنوں سے تصور کر رہا تھا۔ نازیہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ اچھے انسان لگتے ہیں، مگر مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے کسی مصیبت میں تو نہیں ڈالیں گے؟ اس کے چہرے پر خوف اور تذبذب نمایاں تھا،
جیسے وہ کسی بھاری راز کو اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہو اور اسے بانٹنے سے ڈر رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایسے سوال تھے جن کا جواب شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ میں نے نرمی سے جواب دیا، نہیں بہن، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نہ تو کوئی پولیس والا ہوں اور نہ ہی میڈیا کا آدمی۔ میں تو بس ایک بھائی ہوں جو اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ویسے تو میرا بھائی کوئی اتنا اچھا انسان نہیں ہے، مگر پتہ نہیں اس کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی اتنا برا کیوں ہوا۔ کسی نے کہا کہ شاید آپ ہی اس معاملے کی حقیقت بتا سکتی ہیں، اور بس اسی لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر یہ سب کیا ہے اور میرے بھائی کی ایسی حالت کیوں ہوئی۔ نازیہ نے میری بات غور سے سنی اور پھر کچھ لمحوں تک خاموشی اختیار کیے رہی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی خاموشی اور گہرائی چھا گئی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور دھیرے سے سر ہلایا، جیسے کہ کسی اندرونی کشمکش کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ آخر کار اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ مجھے اپنی کہانی سنانے پہ راضی ہو گئی، اور اس کہانی کے اندر سے ہی تو مجھے یہ بات پتہ چلنی تھی کہ گاؤں کے اتنے معزز اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اتنا برا کیسے ہوا تھا، کیونکہ آج صبح ہی یہ خبر ملی تھی کہ اسی حالت میں ایک شخص تھا جو اب اس دنیا سے جا چکا تھا۔ میں یہ سوچ کے پریشان تھا کہ کہیں کل کو میرا بھائی بھی اس دنیا سے نہ چلا جائے۔ ڈاکٹر نے بھی کہا کہ میں نے ایسا کیس پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کو دوائیوں سے زیادہ دواؤں کی ضرورت ہے۔ دوا لگ جائے گی تو جان بچ جائے گی، کیونکہ جب ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس سب کا موجب کیا ہے تو ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ یا تو کسی چیز سے الرجی ہوئی ہے یا پھر کوئی بیماری ہے۔ اب الرجی کی دوائی دیں اور الرجی نہ ہو تو انسان کو نیند آ جاتی ہے، اور اس حالت میں سونا مناسب ہے یا نہیں یہ بھی ہمیں نہیں پتہ۔ ڈاکٹر خود الجھا ہوا تھا اور شہر لے جانے کی باتیں کر رہا تھا، اس لیے مجھے یہ جاننا بہت ضروری تھا کہ آخر یہ سب کچھ شروع کہاں سے ہوا۔ نازیہ نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ اس کے لہجے میں درد اور ماضی کی تلخیاں نمایاں تھیں۔ میں اور میرے شوہر اکرم ایک سادہ سی زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارے 3 بچے تھے اور ہماری زندگی میں بہت سی مشکلیں تھیں، مگر ہم دونوں اپنے حال میں خوش تھے۔ اکرم ایک مضبوط ہٹے کٹے نوجوان تھے اور وہ محنت مزدوری کر کے ہمارے بچوں کا پیٹ پالتا تھا اور ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا تھا۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا تھا، مگر پھر اچانک ایک ایسا وقت آیا جس نے ہماری زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ اکرم کو ایک حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے کے بعد اس کے جسم کا بیشتر حصہ مفلوج ہو گیا اور وہ چارپائی پر ہی پڑا رہ گیا۔ میرے لیے یہ بہت ہی کٹھن وقت تھا، لیکن جو تکلیف اکرم کو محسوس ہو رہی تھی اس کا میں اندازہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جو کبھی طاقت اور خودداری کی مثال تھا، اب چارپائی پر پڑا بے بسا دکھائی دینے لگا۔ اس کے لیے یہ صورتحال ناقابل برداشت تھی اور وہ اپنے اوپر ترس کھانے لگا اور اکثر مایوسی میں کہتا کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں، تو میری وجہ سے برباد ہو رہی ہو اور تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ نازیہ کی آنکھیں بھری ہوئی تھی، مگر وہ اپنی کہانی سنانے میں مگن رہی۔ میں اسے ہر روز سمجھاتی کہ ایسا نہ کہیں، اسے بتاتی کہ میں اسے بے حد محبت کرتی ہوں اور چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، لیکن وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا اور اس کی زندگی اب بستر تک محدود ہو گئی۔ اور میں نے اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ اس کے لیے تکلیف دہ تھا کہ اس کی بیوی دوسروں کے گھروں میں کام کرے، مگر ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ مجھے لگتا کہ ایک دن وہ اپنے حوصلے کو دوبارہ پائے گا، مگر شاید میں غلط تھی۔ نازیہ کی آواز لرز گئی۔ میں سمجھ ہی نہیں پائی کہ وہ اتنا زیادہ مایوس ہو جائے گا کہ اپنی زندگی کو ان دکھوں کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ جائے گا۔ ایک دن وہ اپنی زندگی کا بوجھ مزید نہ سہ سکا اور اس نے خود کو اس دنیا سے آزاد کر دیا۔ وہ ہمیں اس حال میں چھوڑ کر چلا گیا۔ نازیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آہستہ سے اپنی کہانی مکمل کی، مگر اس کا چہرہ اب بھی دکھ اور غم کی عکاسی کر رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میری زندگی ایک اندھیری گلی میں داخل ہو گئی۔ میں بچوں کے ساتھ اکیلی رہ گئی اور میری مشکلات پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی۔ نازیہ نے اپنی داستان کو مزید گہرائی سے بیان کرتے ہوئے کہا، پہلے تو جب اکرم زندہ تھا میں بچوں کو اس کے پاس چھوڑ کر لوگوں کے گھروں میں کام کرنے چلی جاتی تھی۔ وہ معذور تھا، مگر پھر بھی بچوں کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا۔ بچوں کو اپنے باپ کا ایک احساس تھا، ایک سہارا تھا کہ
چاہے جیسے بھی حالات ہوں ان کا باپ ان کے ساتھ ہے، لیکن جب وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تو میری دنیا جیسے اندھیرے میں ڈوب گئی۔ اب تو میرا دل اور بھی بے چین ہو گیا کہ میں بچوں کو کہاں چھوڑ کر جاؤں۔ ایک اکیلی عورت کے لیے یہ دنیا ویسے بھی بہت ظالم بن جاتی ہے، ہر اوپر سے میرا حال یہ کہ پیسے بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ وہ تھوڑا رکی اور ایک آہ بھر کر کہنے لگی، جس جگہ پر ہم رہتے تھے وہ بھی کوئی ایسی خاص جگہ نہیں تھی، ایک چھوٹا سا پرانا اور خستہ حال کمرہ تھا، مگر پھر بھی ہم سر چھپانے کے قابل تھے۔ اس پر ہمارے مکان مالک نے کرایہ بڑھانے کی باتیں شروع کر دی۔ وہ کہتا تھا کہ یا تو ہر مہینے زیادہ کرایہ دو یا پھر نکل جاؤ۔ میرا حال یہ تھا کہ پچھلا کرایہ بھی بمشکل ادا کر پا رہی تھی۔ میں نے بار بار اسے سمجھایا، اس سے منت کی کہ میری حالت کا خیال کرے، مگر اس کے دل میں کوئی رحم نہ تھا۔ پھر ایک دن آ کر وہ کہنے لگا کہ اگر میں کرایہ نہیں دے سکتی تو وہ یہ جگہ کسی جانوروں کے رکھنے والے کو دے دے گا۔ میرے سامنے اس نے اپنی بات واضح کر دی کہ یہ جگہ انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے رہنے کے قابل تھی۔ میں اس کی باتیں سن کر اندر سے ٹوٹ گئی، مگر میرے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا۔ وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ پھر ایک دن وہ مالک مکان ہمیں دھکے دے کر وہاں سے نکالنے پر آ گیا۔ میرے پاس سر چھپانے کی جگہ بھی نہ رہی اور بچوں کے ساتھ دربدر ہو گئی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے مشکل دن تھا۔ کوئی جگہ نہ تھی، کوئی سہارا نہ تھا، اور حالات کی سنگینی نے مجھے بے حد بے بس کر دیا۔ نازیہ کی کہانی نے میری روح کو جھنجھوڑ دیا۔ ایک معصوم عورت اور اس کے بے گناہ بچے جن کے پاس نہ گھر ہے نہ کوئی مددگار۔ نازیہ کی آواز میں گہری سسکی تھی جب اس نے اپنی درد بھری کہانی کو جاری رکھا۔ مجھے جب گھر سے نکال دیا گیا تو میری حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ میں اور میرے بچے بے یار و مددگار ہو گئے تھے۔ پہلی رات تو میں ایک پارک میں بیٹھ کے گزارنے کی کوشش کی، لیکن وہاں اتنی سردی تھی کہ میں اور بچے بالکل ٹھٹرتے ہوئے تھے۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، کسی پناہ کی تلاش میں۔ میں نے سوچا کہ شاید مسجد کے باہر بیٹھنا بہتر ہوگا، کیونکہ وہاں کم از کم اللہ کا گھر ہے اور میں وہاں محفوظ رہوں گی۔ لیکن پارک میں جو عجیب و غریب لوگ آتے تھے ان کی وجہ سے مجھے شدید خوف تھا، خاص طور پر جب میرے بچے بھی میرے ساتھ تھے۔ میری حالت ایسی تھی کہ مجھے ہر پل ڈر لگ رہا تھا کہ کچھ ہو نہ جائے۔ نازیہ کی آنکھوں میں ماضی کی تکالیف کی ایک سیاہ گہری لکیریں ابھری، جیسے وہ ان لمحوں کو دوبارہ چھیل رہی ہو۔ میں جانتی ہوں کہ ایک طرف میری تقدیر کا دھاگا ٹوٹ چکا تھا، مگر دوسری طرف وہ احساس، وہ تکلیف جو اکرم نے ہمیں چھوڑ کر اپنی زندگی ختم کی، وہ تکلیف دل میں ہر لمحہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جس معاشرے کا حصہ تھا، اس معاشرے نے ہی اس کو ایسا بے امید کر دیا کہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کو اس بات کا احساس تھا کہ جب وہ ہٹا کٹا تھا تب بھی وہ صحیح طریقے سے پیسے نہیں کما پاتا تھا۔ اب وہ معذور ہو گیا تھا تو اسے لگنے لگا کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، اور اس نے ہمیں اکیلا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کا فیصلہ کیا۔ نازیہ نے ایک اور گہری سانس لی اور سر جھکا لیا، جیسے وہ اپنی روح کی گہرائیوں تک ان لمحات کو محسوس کر رہی ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اس معاشرے میں ایک معذور آدمی کے لیے کوئی جگہ نہیں، اس کی زندگی کی کوئی قیمت نہ تھی۔ وہ یہی سوچتا رہا کہ اس کی تکالیف کا کوئی حل نہیں، اور اس معاشرتی نظام نے اسے اتنا بے بس کر دیا کہ آخر کار وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر کے ہم سب کو چھوڑ گیا۔ نازیہ نے چپ چاپ اپنا درد دل میں چھپایا اور آہستہ سے کہا، میرے بچوں کا مستقبل تب تاریک ہو گیا جب اس نے ہمیں چھوڑا، اور وہ جانتا تھا کہ مجھے اب کسی کا سہارا نہیں ملے گا۔ وہ نہ خود جیتا نہ ہمیں جینے دیا، اور میں تو بس ایک ماں ہوں جو اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، مگر زندگی نے مجھے ہر طرف سے مایوس کر دیا۔ میرے لیے یہ وقت بہت کٹھن تھا۔ انسان کو بیٹھنے کے لیے اور سونے کے لیے تو جگہ مل جاتی ہے، لیکن کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ بچوں کو کھانا خرید سکوں۔ مسجد کے باہر بیٹھ کر میں دعائیں مانگتی رہتی تھی، اللہ سے بس یہی کہتی کہ میرے رب میرے بچوں کے رزق کا انتظام کر دے۔ میں جتنا بھی کوشش کرتی، حالات بہتر ہونے کی بجائے اور زیادہ خراب ہو رہے تھے۔ مسجد میں اندر جانے کی اجازت نہ تھی کیونکہ میں ایک عورت تھی، اور میں بھی جانتی تھی کہ عورتوں کے لیے وہاں ایک جگہ مخصوص نہیں ہے، مگر میں وہاں بیٹھ کر ایک دعا میں غرق رہتی۔ نازیہ کی آواز میں غم کی ایک اور گہری لہر تھی جب وہ اپنی کہانی جاری رکھے ہوئے تھی۔ ایک دن جب نمازی نماز پڑھنے میں مصروف تھے، میں باہر بیٹھ کر دل و جان سے دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے بچوں کا پیٹ بھر دے،
میں اپنی حالت کو دیکھ کر خود کو بہت بے بس محسوس کرتی تھی، اور پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ میری نظر مسجد کے اندر کی سائڈ کی طرف گئی۔ وہاں ایک جگہ پر ایک برتن پڑا تھا اور اندر کچھ کھانا رکھا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا اور وہ کھانا بچا کچا تھا، شاید بچنے والا کھانا تھا، مگر اتنا تھا کہ میرے بچوں کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ کھانا اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں میری اولاد کا رزق ہے۔ میرے بچے بھوکے تھے اور سامنے کھانا پڑا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے اللہ نے یہ کھانا میرے بچوں کے لیے ہی بھیجا ہو۔ میں نے وہ کھانا اٹھایا اور اپنے بچوں کو دے دیا۔ مجھے اس لمحے میں ایسے لگا کہ اللہ نے میرے لیے دروازے کھول دیے، جیسے وہ میرے ساتھ تھا۔ میرے بچوں نے وہ کھانا کھایا اور ان کے چہرے پر ایک سکون سا آ گیا۔ میں بھی دل ہی دل میں شکر گزار تھی کہ کم از کم آج میرے بچوں کو بھوکا تو نہیں سونا پڑے گا۔ نازیہ کی آواز میں اب غصہ اور دکھ دونوں کی جھلک تھی، لیکن اتنے میں مسجد کے اندر سے کچھ لوگ باہر آئے اور انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ میری حالت کو دیکھ کر ان لوگوں نے مجھے چورنی کہنا شروع کر دیا۔ چوری کرتی ہے؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ وہ لوگ مجھے بدنام کرنے لگے اور میرے بارے میں برا بھلا بولنے لگے۔ ان کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں، جیسے ہر لفظ میرے دل پر ایک چوٹ لگا رہا ہو۔ مجھے چوری کرنے والی کہا گیا اور میں وہ بے بس عورت جو اپنے بچوں کے لیے کھانا تلاش کر رہی تھی، لوگوں کی زبان سے یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ نازیہ نے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو کر اپنے آنسو پونچھے اور پھر کہا، میرے اندر بہت غصہ تھا مگر میں کچھ نہیں کر سکی۔ وہ لوگ مجھے ناپاک اور بدنام کر رہے تھے اور میں بے بس ہو کر بس خاموش رہی۔ میرے دل میں بہت دکھ تھا کہ میں جو صرف اپنے بچوں کے لیے کچھ کر رہی تھی، وہ لوگ مجھے چور اور بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ کے گھر میں اس طرح کے لوگ ہوں گے جو کسی بے بس ماں کو اس طرح کا بدنامی کا سامنا کروائیں گے۔ انہوں نے تو اپنے ہاتھوں میں جوتے اٹھا لیے اور نازیہ رک گئی، لیکن میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی اور غم کی جھلک تھی۔ نازیہ نے مجھے بتایا کہ جب وہ سب لوگ میرے سامنے آ کر مجھے الزام لگا رہے تھے، تب تمہارا بھائی شبیر سب سے آگے تھا۔ وہ سب سے زیادہ غصہ کر رہا تھا اور اس نے مجھے گالیاں بھی دی۔ اس کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ نازیہ نے کہا کہ وہ اس پر گالیاں اور تکلیف دینے والے الفاظ پھینک رہا تھا اور شاید اس کا غصہ ہم پر نکلا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اس بات پر بہت غصہ تھا اور شاید وہ غصہ اپنے گھر کی کسی بات پر نکال رہا تھا۔ میرا دل چوٹ سے بھر گیا جب وہ شبیر کے رویے کے بارے میں سنا۔ یہ سن کر میری سانس رک گئی، کیونکہ میں سوچنے لگا کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ تمہارے جیسے حساس اور محنتی شخص کو اس طرح نازیہ پر غصہ نکالتے ہوئے دیکھنا بہت اذیت ناک تھا۔ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا تھا شاید وہ اس وقت خود بھی بے بس تھا، لیکن اس کا غصہ نہ صرف نازیہ بلکہ پورے خاندان پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ وہ عورت جو اپنی تکالیف میں غمگین تھی، تمہارے بھائی کے غصے کی وجہ سے اور بھی زیادہ رنجیدہ ہو گئی۔ یہ سن کر مجھے سخت دھچکا لگا کہ میرا بھائی، جو کہ میرے لیے ہمیشہ ایک مضبوط اور قابل فخر شخص تھا، وہ کس طرح اپنی تکالیف کا بدلہ اس عورت اور بچوں سے لے رہا تھا۔ اس کے غصے نے نہ صرف نازیہ کو تکلیف دی بلکہ میری اپنی سمجھ میں بھی یہ سب کچھ بہت پیچیدہ ہو گیا۔ نازیہ کی آواز میں ایک عجیب سا لرزہ تھا جب اس نے اپنی یہ کہانی کا حصہ سنانا مجھے شروع کیا۔ وہ آہستہ سے کہنے لگی، سب لوگ پہلے تو مجھے بدتمیزی سے باتیں سنا رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی، لیکن پھر وہ لوگ مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگے اور مجھے دھکے دینے لگے اور چور چور کے نعرے لگانے لگے۔ ہر طرف ان کی آوازیں گونج رہی تھی۔ میں نے اپنی حالت پر نظر ڈالی اور پھر دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگی، یا اللہ مجھے اپنے بندوں سے بچا لے، میری مدد کر۔ ان لوگوں کے پاس سب کچھ تھا، بس 2 وقت کی روٹی کے لیے انہوں نے میری جان تک کو خطرے میں ڈال دیا۔ نازیہ کا چہرہ اب افسوس اور خوف سے بھرا ہوا تھا۔ وہ مزید کہنے لگی، لیکن پھر ایسا منظر دیکھنے کو ملا کہ میں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اچانک ہی کچھ لوگ جو پہلے مجھے گالیاں دے رہے تھے اور مجھ پر حملہ کر رہے تھے، وہ سب ایک عجیب حالت میں نظر آنے لگے، جیسے ان کے اوپر شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا ہو، لیکن وہاں کوئی مکھیاں نہ تھی۔ وہ لوگ اپنے منہ پر تھپڑ مار رہے تھے اور اپنے بالوں کو ہلا رہے تھے اور ایسے ہی عجیب و غریب حرکتیں کر رہے تھے۔ ان کے جسموں پر عجیب و غریب نشان نظر آ رہے تھے۔ وہ ایسے دکھائی دے رہے تھے جیسے کوئی
بیماری ان کے جسم میں سرایت کر گئی ہو۔ نازیہ کا گلا روند گیا تھا۔ میں ان سب کی حالت دیکھ کر خوف کے مارے فوراً اپنے بچوں کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ میری حالت اس وقت بہت بے بس تھی اور میری نظر میں وہ لوگ کچھ ایسے نظر آ رہے تھے جیسے کچھ عجیبی طاقتوں نے ان پر اپنا اثر ڈال دیا ہو۔ میں ان سے دور ہو گئی تاکہ میرے بچے محفوظ رہیں، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اور بھی زیادہ پریشان کن تھا۔ اگلی صبح جب میں واپس سڑکوں پہ جا کر سو رہی تھی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ سب لوگ اسی حالت میں تھے۔ وہ جو پہلے مجھے گالیاں دے رہے تھے اور مجھے چور کہہ رہے تھے، اب ان کی حالت ایسی تھی کہ میں خود کو خدا کی بے شمار نعمتوں کا شکر گزار محسوس کر رہی تھی۔ نازیہ کی آنکھوں میں غمگین سناٹا تھا، اور پھر میں جو کہ پہلے بھی سڑکوں پہ سوتی تھی اور کھانے پینے کے لیے کسی چیز کا انتظام نہیں کر پاتی تھی، وہی حالت پھر سے واپس آ گئی۔ ان لوگوں کا غرور، ان کا تکبر اور ان کی بے شرمی، سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ اب وہ بھی میری طرح اس دنیا میں بے یار و مددگار ہیں، اور میں پھر سے وہی زندگی گزار رہی تھی جس میں میرا اور میرے بچوں کا گزارا کرنا مشکل تھا۔ میں نے گہری سانس لی۔ جب میں نازیہ کے سامنے کھڑا تھا، میری نظریں جھکی تھی اور مجھے اپنی بات مکمل کرنے کے لیے کافی حوصلہ چاہیے تھا۔ میں نے دل کی گہرائیوں سے کہا کہ نازیہ، میں اپنے بھائی شبیر کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ جو کچھ بھی اس نے تمہارے ساتھ کیا وہ سراسر غلط تھا۔ میں جانتا ہوں کہ جو تم نے تکلیف سہی وہ ناقابل برداشت تھی۔ میری آواز میں اتنی ہمدردی اور افسوس تھا کہ نازیہ نے اسے خاموشی سے سنا۔ میں کہتا چلا گیا، لیکن تمہیں جان کر بہت افسوس ہوگا کہ اب شبیر کی حالت بہت بگڑ چکی۔ وہ پہلے ایک ہٹے کٹے آدمی تھے، لیکن اب وہ معذور ہو چکا ہے اور زندگی کی مشکلات سے الجھ رہا ہے۔ اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور اس کی بیوی یعنی میری بھابھی بھی تمہاری طرح ایک عورت ہے جو بے حد پریشان اور مجبور ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر نازیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے بھائی کو معاف کر دو نازیہ۔ اگر تم اس کو معاف کر دو گی تو وہ تم سے معافی مانگے گا اور شاید اس کے دل میں کچھ سکون آ جائے۔ میں جانتا ہوں کہ اس کے کیے کی کوئی معافی نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی تمہاری معافی سے کم از کم اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ نازیہ کچھ دیر خاموش رہی اور پھر آہستہ سے اس نے جواب دیا، اگر میری معافی سے تمہارے گھر میں آئی ہوئی یہ مصیبت ختم ہوتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے کسی کے لیے برا نہیں کیا اور نہ ہی میرا ارادہ تھا۔ میں نے بس اللہ سے فریاد کی تھی کہ وہ میری مدد کرے، میرے بچوں کی حفاظت کرے اور میری زندگی کو آسان کرے۔ نازیہ کے الفاظ نے میرے دل کو ایک عجیب سا سکون دیا۔ میں جانتا تھا کہ نازیہ کی معافی نہ صرف شبیر کی زندگی میں ایک نئی روشنی ڈالے گی، بلکہ اس کے پورے خاندان کے لیے بھی سکون کا دروازہ کھلے گا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور امید کی کہ اب حالات بہتر ہوں گے۔ پھر میں نے نازیہ کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ گھر والوں کو دیکھ کر تھوڑا حیرانی ہوئی کہ یہ عورت کون ہے۔ میں نے مختصر طور پر سب کو ساری بات بتائی کہ اس عورت نے ہماری وجہ سے بہت ظلم سہا ہے اور اس کی زندگی میں اتنی مشکلات آئی ہیں کہ وہ اب تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے۔ میں نے اپنے بھائی شبیر سے کہا کہ وہ نازیہ سے معافی مانگے۔ شبیر پہلے تو رو رہا تھا اور پھر اس نے دل سے نازیہ سے معافی مانگی۔ وہ پچھتاوے اور دکھ میں ڈوبا ہوا تھا کہ مجھے اس کی حالت دیکھ کر افسوس ہوا۔ نازیہ نے معاف کرتے ہوئے کہا کہ میں سب کو معاف کرتی ہوں، کیونکہ کہتے ہیں کہ بندہ پہلے معاف کرتا ہے اور پھر اللہ معاف کرتا ہے۔ اس کے بعد نازیہ نے سب کے لیے دعا کی اور وہ شبیر ابھی سے ہی دل کی سکون والی حالت میں دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ میرے بھائی کی حالت میں بہتری آنا شروع ہو گئی، دوائیوں کا اثر بھی ظاہر ہونے لگا اور مجھے امید کی کرن نظر آئی کہ شاید اب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ لیکن نازیہ کی قسمت وہیں کی وہیں کھڑی تھی۔ وہ اسی طرح سڑکوں پر، فٹ پاتھوں پر سونے والی زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے افسوس سے کہا کہ میں نے اپنے بھائی سے مشورہ کیا اور اپنے گھر والوں سے بھی بات کی کہ میں نازیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہیں یہ بات تھوڑی عجیب لگی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نازیہ کے 3 بچے ہیں اور وہ ایک شادی شدہ عورت ہے۔ وہ پریشان تھی کہ میں اس سے شادی کیوں کرنا چاہ رہا ہوں۔ شاید وہ اس لیے بھی فکر مند تھے کہ میری زندگی میں پہلے سے مشکلات کا سامنا تھا اور اب میں ایک غریب عورت اور اس کے بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ رہا تھا۔ لیکن میں نے ان سب سے کہا کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو پناہ دے تو اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں۔ جب میں نے نازیہ سے بات کی تو وہ ہچکچاتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہی، لیکن پھر اس نے کہا کہ اگر تمہارے دل میں یہ ارادہ ہے تو میں ہاں کہتی ہوں۔
اس کے بعد ہم نے نکاح کر لیا اور یہ فیصلہ میری زندگی کا سب سے بڑا اور سچا فیصلہ تھا۔ اب میرے دل میں نازیہ کے لیے ایک نیا احترام تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرا یہ قدم نہ صرف نازیہ کی زندگی بدل دے گا بلکہ اس کے 3 بچوں کے لیے بھی ایک نئی امید لے کر آئے گا۔ جب سے میں نے نازیہ کے ساتھ شادی کی اور اس کے بچوں کو باپ کا نام دیا، میری زندگی بدل گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اللہ نے میری تقدیر میں خوشی لکھ دی ہو۔ مجھے بہت اچھی نوکری مل گئی اور میری زندگی میں دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ آج میں اپنی بیوی نازیہ کے ساتھ اپنی زندگی بڑے اچھے طریقے سے گزار رہا ہوں اور ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اس عورت کو سڑکوں پر کیسے پھرنے دے سکتا تھا۔ وہ ایک عورت ہی تو تھی اور میں ایک مرد تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ نکاح کر کے اسے پناہ دے دی۔ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کیا میں نے صحیح کیا؟ لیکن اس شادی کے بعد میری ماں کافی ناراض ہے اور باقی کے رشتہ دار بھی۔ ایک رشتہ ایسا ہے جو میری زندگی میں پہلے کی طرح ایک خاص اہمیت رکھ رہا ہے، اور وہ ہے میرا بھائی شبیر، جس کی حالت اب پہلے سے بہتر ہو گئی۔ اس نے پھر سے نوکری کرنی شروع کر دی ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اب وہ سلمیٰ پہ نہ تو ہاتھ اٹھاتا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ برے طریقے سے پیش آتا ہے، بلکہ ان دونوں میں بھی بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ یہ میرا بھی بہت خیال رکھتے ہیں اور نازیہ کو بھی بہت عزت دیتے ہیں، اور کیونکہ نازیہ کے بچے اب میرے بچے ہیں تو بچوں سے بھی بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ ایک بدلے ہوئے شخص بن گئے ہیں اور مجھے اسی بات کی سب سے زیادہ خوشی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔